الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك هو الحبيب الذي قرأ شفاعته من كل هول من أهوال المحزنين ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صاحب قصیدہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کسی فصل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے اس کی جو رسائی ہے جہاں تک ہمارا علم پہنچا ہے ہماری معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اور بشر ہے اور وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ اور وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے. یعنی ہمارا علم تو اتنا ہی ہے اور اتنا یعنی خیر خلق اللہ كُلِّهِمْ یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اس کو. اس کے علاوہ ہم کچھ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں, تعارف نہیں ہوا. بھائی ہماری تو کیا بات ہے, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سامنے بیٹھتے ہوئے, سامنے رہتے ہوئے, سامنے بات کرتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طور سے نہ جان سکے. اللہ جل شانہ نے اصل میں اس حقیقت کو خدا تعالیٰ نے ہی پوشیدہ رکھا. جب اللہ جل شانہ پوشیدہ رکھتے ہیں تو کون جان سکتا ہے. لیکن اجمالی بات اتنی معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اتنی بڑی ہے کہ علم ہمارا یہ ہے کہ ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. بس ہمارا علم کیا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حجرے مبارک, حجرہ مانے کمرے کو کہتے ہیں, گھر مبارک میں, اور وہاں آپ کے سامنے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھر میں. اب آپ یہ کیجیے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بار بار کتاب پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. تمام ازواج مطہرات ہماری تمام ماؤں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے, بہت ضرور. اور دین کا جو ہے 3 حصے کا علم تو انہیں کے پاس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے اندر بڑے بڑے مفتیان کرام تھے, مفسرین تھے. عباد علیہ ثلاثہ, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ بڑے بڑے ذی القدر صحابہ مفسر تھے, لیکن ان کو بھی بعض مسائل کے اندر پیچیدگی ہو جاتی تھی, جو پتہ نہیں چلتا تھا. سب ملتے تو پھر آخر میں چل کر یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ آپ کہاں جائے صدیقہ رضی اللہ. وہاں جاتے تھے, چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اتنا علم تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی ذہین تھی. مستحیدہ بھی تھی. مستحیدہ بھی مانے ایک اصول کلی سے دوسرے مسائل کو نکالنا. سارے مسائل تفصیل کے ساتھ تو آتے نہیں ہیں, لیکن اس کا ایک جنرل اصول ہوتا ہے, اسی سے اور چیزیں نکالنا. ایک بڑی ماہر مستحیدہ بھی تھی. یہ تو بہت تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی, صدیقہ سامنے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم من انت, آپ کون؟ تو انہوں نے کہا عائشہ. انا عائشہ, میں عائشہ ہوں. من عائشہ تھا, عائشہ کون؟ تو کہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی. یوں تعارف کرا, من ابو بکر. ابو بکر کون ہے؟ سوال پر سوال. پہلے پوچھا من انت, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. حالانکہ 24 گھنٹہ ساتھ رہنے والی اور اتنے سال سے ساتھ رہنے والی اور گھر کے اندر ہے. گویا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گھر اور مدینہ منورہ اور سارا آپ کی نظروں سے اجل ہو گیا تھا. کوئی چیز سامنے تھی ہی نہیں. من انت, آپ کون ہو؟ کہا نا عائشہ, میں عائشہ ہوں. من عائشہ, عائشہ کون؟ تو کہا بنت ابو بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی. تو کہا من ابو بکر, ابو بکر کون؟ حالانکہ غار یار ہے, سب کچھ ہے. من ابو بکر کون ہوگا؟ تو کہا ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. کہا من ابو قحافہ, ابو قحافہ کون؟ صدیقہ فرماتی یہاں تک آئے اور میری جل گئی تھی, لڑکی کی اٹھ کر چلی گئی وہاں سے. میں کمرے میں دوسری طرف اوجھل ہو گئی. میں
چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر کچھ وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی اس خشوع اور خضوع سے فارغ ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ بات کرنے لگے. تو صدیقہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور سارا میں نے قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ یہ ہوا تھا. میں تو گھبرا گئی کہ ایسا ہوا، کہاں ایسا ہوا. کہا ایسا سن لو، بعض اوقات میں اپنے اس اصلی مقام پر جاتا ہوں کہ جہاں کوئی نبی اور کوئی نبی مرسل اور کوئی بھی آج تک نہیں جا سکا، کوئی فرشتہ بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، کوئی نبی مرسل بھی نہیں، کوئی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی اور کسی فرشتے کی بھی نہیں. حالانکہ فرشتے تو اللہ جل شانہ کہ یہ حکم مطابق سارے کاموں کا کسی کی رسائی نہیں. یہاں ایسا یاد رکھ لو، سن لو. دیکھا آپ نے، یہ مقام تھا. یہ کبھی کبھی اس کا زور ہوتا تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کہتے تھے ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعارف ہم کو ہوتا ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کی بات بھی تھی کہ آپ نے قصداً اللہ پاک کے حکم سے اپنے اس مقام کو جس کی امت کو ضرورت نہیں تھی چھپا بھی لیا تھا. ارے بھائی ٹھیک ہے نا، اس مقام کو جاننے کو فرض چھوڑ دی. بس اتنا مقام آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، میں بندہ ہوں. اور اسی طرز پر آپ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. اب دیکھیے یہ گاؤں کے صحابی ہیں، دیہاتی، بھائی دیہاتی ہو یا شہری ہو، لیکن صحابی کا تو مرتبہ بعض والے لوگوں سے بڑھ کر ہی ہے. چاہے وہ قطب ابدال و غوث ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے پیران پیر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ہو. ایک گاؤں کا دیہاتی بھی جو صحابی بن گیا اس کا مرتبہ بڑا. اب یہ گاؤں کا دیہاتی اور کام کیا کرتے ہیں؟ کام یہ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر دیہات میں گاؤں میں رہتے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں. اس میں سبزیاں پکاتے ہیں، کہیں کدو پکا لیا، ٹماٹر پکا لیا، پودینہ پکا لیا. اور ہر 8 دن کے بعد وہاں جو بازار لگتا تھا مدینہ منورہ کے اندر، وہاں وہ بیچنے کے لیے لاتے تھے. آج بھی ہے وہ بازار. یہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جاتے تھے ملاقات کے لیے. تو ایک مرتبہ بیچ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور گزرنے کے بعد ان کو پیچھے سے ایسا کر لیا. آنکھ نکلی سے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. اب کہاں نبی مرسل اور کہاں یہ مقام. آپ دیکھیے آپ نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو قصداً ان چیزوں کو چھپایا تھا. کبھی ایسا کون کرتا ہے؟ آپ تو اگر میں آپ کو ایسا کروں یہاں کھڑے رہ کر تو پتہ نہیں آپ کیا کیا کرنے لگیں گے. دیکھا یوں کیا کتنا ہے نا. یہ بھائی اس کی تھوڑی سی مثال یوں سمجھو کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے اور باپ ہوتا ہے 20 سال کا، 25 سال کا، اور بچہ ہوتا ہے کتنے کا؟ 25 مہینے کا ہوتا ہے. جب باپ اس کے ساتھ بات کرتا ہے تو اسی کے طرز اور انداز میں بات کرتا ہے. صفی جی لڑکا تو نہیں ہے تمہارے؟ جن کے لڑکے ہو ان کو پوچھو، جن کے اولاد ہے. وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اسی انداز میں بات کرتا ہے. اور بڑے کے ساتھ جو بات کرتا ہے تو بڑے کے ساتھ بڑے انداز میں. لیکن بچے کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو اسی قسم کی جیسے بچے بات، آؤ سویٹ لو، کھانا کھاؤ گے. ابھی میں آپ کو ایسا کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ سب نت لگا ہے نا، آپ نہیں کہتے گے آپ کے ساتھ ایسی بات. لیکن بچے کے ساتھ تو یہ کیا ہوا؟ یہ باپ 25 سال کا ہے، اپنے آپ کو نیچے کی مرتبے پر اتار رہا ہے. یہ تھوڑی سی مثال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے جو خلق خدا تھی، جو اپنا اصلی مرتبہ تھا اس کے مطابق نہیں بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ان کے مرتبے کے مطابق پیش کیا. یہ کمال نبوت تھا. یہ کمال نبوت ہے. یہ بھی بہت بڑا کمال ہے اپنے آپ کو اتارنا اور جھانک دینا اپنے آپ کو. اب دیکھیے صحابی کو یوں کرتے ہیں اور وہ صحابی چیخ لگا رہے کون ہے؟ کون ہے؟ ہٹ جائے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر، چند لمحوں کے اندر معلوم ہو گیا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خوشبو نرم محال. جب معلوم ہو گیا کہ حضور ہے تو اب بولنا بند کر دیا اور اپنی پیٹھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے گھسیٹنے لگی. اتنی برکت یہ کس کو ملے گا دنیا کے اندر؟ یہ کس کو ملے گا یوں گھسیٹنے لگی؟ بھائی وہ صحابہ تو یوں تھے نا صحابہ. اب بتاؤ اس صحابی سے دیہاتی سے کسی کا مرتبہ بڑھ سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن یہ چیز مل سکتی ہے بعد میں کسی کو بھی نہیں. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا اس زمانے کے ایسے بچہ کھیل کھیلتے تھے اس زمانے میں، آج بھی کھیلتے ہوں گے، کہ میں یشتری ہاتھ عبد
من یشتری ھذا العبد، اس غلام کا خریدار کون ہے؟ اس زمانے میں ایسا ہی خریدتے ہوں گے، تو وہی لفظ آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ تو اس صحابی کا نام تھا الزاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ایسا کھوٹا غلام ہوں کہ مجھے کوئی ایک پیسے میں بھی، ایک کوڑی میں نہیں خرید سکتا ہے، خریدے گا۔ تو آپ نے فرمایا ارے تو اتنا قیمتی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے خرید لیا۔ رسول اللہ نے جنت مل گئی، دیکھا آپ نے ان کے خاص کے اوپر یہی نہیں۔ اب بتاؤ جس کو یوں کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے خریدا، بعد میں کسی کو درجہ ملا؟ بعد میں تو اگر ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جائے تو پتہ نہیں ہے نا کیسا کیا ہو جائے اب یہ زندگی کے اندر۔ تو بہرحال یہاں جو عرض کرنا تھا میرے عزیز دوست، یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قصہ، اور یوں آپ نے اتارا۔ بزرگان دین نے اسی سے سنت پر چلنے کی کچھ کوشش کی ہے۔ وہاں تک تو کون پہنچ، وہاں تک تو نبی مسلم بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اس سے ایک چیز ملتی ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو، جہاں تک ہو سکے خلق خدا کے سامنے اپنی اصلیت کو جو اللہ تعالیٰ نے کبھی نوازا ہے، کبھی دیا ہے، تو اس کو ظاہر نہ کرتے پھرو، الا ماشاء اللہ کبھی کہیں خاص ضرورت ہو تو، جیسے کوئی ڈاکٹر ہو اور اس مریض کو بتلانا ہے تو پوشیدہ بدن میں بتلانا پڑتا ہے، لیکن ہر جگہ کے اوپر ننگا تو نہیں پھرے گا نہیں کوئی آدمی۔ یہ ہے تو کوئی جگہ پر ضرورت ہو اپنے بڑے کے سامنے تو ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا اپنی اصلیت کو جہاں ظاہر کرو گے خدا بند قدوس کو پھر غیرت آ جائے گی۔ اور بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لیا ہے کہ کہاں تک ہر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نانوتا کے رہنے والے ہیں، ایک بڑا عاشق رسول ہے، ان کی عجیب قسمیں، نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب قسمیں، اتنے عاشق رسول تھے کہ پوچھو ہی نہیں، مدینہ منورہ کے اندر جوتا ہی نہیں پہنا انہوں نے، بالکل پاؤں کے اندر لوگوں نے دیکھا پاؤں میں خون نکل رہا ہے لیکن نہیں پہنا، کہا نہیں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس دھرتی کے اوپر میں جوتا پہنوں، فرمایا یہ تو مجبور ہوں ورنہ پاؤں سے چلتا بھی نہیں، سر سے چلتا، لیکن مجبور ہوں کہ سر سے چلا نہیں جاتا، یہ عاشق رسول۔ تو یہ نانوتا رہنے والے، نانوتا درمیان درجے قصبہ ہے، میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں، دیوبند کے قریب ہے، کیوں نہیں جاتے وہاں کے والے، بہت مشہور بزرگ تھے، تو بہت سے لوگ ملاقات کے لیے دعا کے لیے آتے تھے۔ تو ایک بوڑھے کو کوئی بات تھی تو کسی نے بتایا جاؤ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نانوتا میں بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس جا کر، تو بیچارہ اپنے یہاں سے چلنے لگا نانوتا، وہاں قریب میں دیہات ہوتے ہیں 2 میل 3 میل 4 میل ایسے، تو چلنے لگا تو اس کے کچھ سامان بھی تھا تھوڑا سا سر پر اٹھائے ہوئے، راستے میں ایک آدمی اس کو ملا، تو وہ آدمی جو ہے بڑا قریب تھا، وہ بوڑھا تھا اور یہ آدمی ملنے والا کم عمر تھا، اس طاقت کی، تو اس سے ملاقات کی، بات کی، کہاں جا رہے ہو، کہاں نانوتا جا رہی ہو، کہا کہ تمہارے سر کے اوپر جو وزن ہے یہ زیادہ ہے، تمہیں ستا رہا ہے، گرمی بھی ہے، میں تھوڑا تمہیں ہیلپ کروں، شاید بعد میں لے لینا تم جب میں تھک جاؤں تو بولے گا اچھا بہت اچھا، تمہاری مہربانی ہے بھائی، تو بڑا اچھا آدمی نکلا، میرا وزن مجھ سے لیتا ہے، لے لیا، آگے بس یہ بھی نہیں کہا کہ تکلیف مت اٹھاؤ، لے لیا، اسی طرح اس کو لے لیا اپنے کندھے کے اوپر طاقتور، پھر بات کرنا چاہیے کہ کہاں جائے گا، نانوتا کہا، نانوتا کیا، نانوتا اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ نانوتا کے اندر ایک بزرگ ہے اللہ والے، ہے نا، جس کو مولوی قاسم نانوتوی کہتے ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ان کے پاس جاؤں گا دعا کراؤں گا، کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے نا، میں نانوتا تک تمہارا سامان تو میں اٹھ کے دیتا ہوں، کہا کہ تم سامان تو اچھا لیتے ہو لیکن وہاں میں نے دیکھا نہیں نانوتا کبھی، تم آدمی کا گھر بتا دو گے، کہا بتا دوں گا، ٹھیک ہے نشان بتا دوں گا۔ اس کے بعد جب نانوتا کے اندر داخل ہوئے بھائی کدھر ہے، کہا میرے پیچھے چلو، سامان اس آدمی کے سر پر ہے، اس آدمی کے سر پر ہے، اور کہا میرے پیچھے چلو میں ابھی تمہیں شاید جاؤں محلے میں، ٹھیک ہے، جب آگے وہ چلتا رہا، پھر ایک جگہ پر ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم یہ گھر دیکھتے ہو، ہاں اس کے اندر تمہیں یہ آدمی ملے گا، یہ آدمی اس سے ملے گا، تم جا کر نوک کرو اور سامان رکھ دیا، اور پھر آپ ادھر ادھر ہو گئے، اور پھر جو ہے وہاں جا کر اس نے نوک کیا تو کوئی آدمی باہر نکلا، کوئی خدمت خادم ہوگا، تو کہا کون کا یہ، کہا کہاں سے، کہا بہت دور سے آیا ہوں، بزرگ کو آیا ہوں میں، اور مجھے جو ہے اتنے دور سے آیا ہوں چل کر، بڑا آدمی تھا اشارہ، یہ کہا مجھے جو ہے مولوی قاسم نانوتوی سے ملنا ہے، کہا میں ابھی بتاتا ہوں ان کو، اندر گئے اور بتایا، وہاں قاسم نانوتوی کو تو خبر تھی، باہر نکلے تو وہی راستے پر کوٹڑا اترنے والا،
جو راستے پر جو ہے نا سطر اٹھایا تھا نا، مولانا قاسم نانوتوی ادھر سے ہو کر گھر کے اندر آ گئے تھے، پورے راستے میں بتایا نہیں ہوں، بتایا نہیں کہ میں وہی بزرگ ہوں، بتا دوں گا تم کو، گھر بتا دیا ہو، کس کا گھر بتایا وہ؟ اپنا ہی خود کا تھا نا. ارے بھائی کچھ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تمہارا تو سر بھی نہیں ہل رہے گا آگے بات سننا، تو پانی کیا ہلے گا تمہارے پیٹ میں؟ سمجھے کہ نہیں کچھ؟ وہ ادھر ادھر ہو گئی اور اندر چلے گئے، اور پھر جو لاک کیا تو نکلے، تو کون نکلے؟ وہی جو راستے میں سامان اچک رہے تھے نا، یہ کون تھے؟ بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کچھ اس طریقے سے کوشش کی ہے. بہت سے بزرگان دین کی تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے، حالات میں یہ ملتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے ملا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنے ڈھانکنے اور چھپنے کی کوشش کی، ڈھانکنے اور چھپانے کی بہت سی باتوں کے اندر، ہے نا. آخری دم تک بات تو ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ اللہ جل شانہ نے کسی اور طریقے سے ان کو ظاہر کیا. تو یہ لیکن اس میں سب سے اعلیٰ اور بلند مقام کے اوپر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نماز میں آپ نے جو سکھایا وہ نماز میں آپ بھی پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو ہم تحیات پڑھتے ہیں نا، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اسی طریقے سے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اپنی ذات کے متعلق نماز میں کہتے ہیں محمدن. یہی تحیات جو ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تحیات کون پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز میں. اور اس میں اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ. عبد کو پہلے لاتے ہیں اور رسول کو کیا کرتے ہیں بعد میں. حالانکہ رسول کا مقام بہت اونچا ہے، عبد کا مقام نیچا ہے، لیکن اسی کو پہلے ظاہر کیا. اسی کو یہ کہتے ہیں فمبلغ العلم فی ان رسول وان خیر. تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ایسی ذات عالیہ جن کو پہچان نہ سکی خلق خدا، ان کی ذات عالیہ سے جو اعمال نکلے ہیں اس کے اندر کیا جمود ہوگا، کیا نور ہوگا، کیا چیز ہوگی. یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو میں کہتا ہوں جان بوجھ کر قصداً کوئی مسلمان کی سنت کو نہیں چھوڑے گا. بھول سے یا سستی سے چھوٹ جائے لیکن محبت ضرور رہی قصداً جان بوجھ کر، کیونکہ اس ذات سے، ایسی ذات سے یہ اعمال نکلے ہوئے اور ہر چیز کے اندر یہی رمز ہے، یہی بیج. مسواک لو اس میں یہی بات ہے. بیت الخلاء کے اندر اگر جو ہے لیفٹ سائڈ کے پاؤں سے داخل ہو اور نکلو تو رائٹ سائڈ سے، اس میں یہی رمز ہے. حالانکہ بیت الخلاء ہے، کھانے سے پہلے خالی اتنا پڑھنا بسم اللہ والا برکت اللہ، اس میں یہی رمز ہے. اور کھانا کھانے کے بعد خالی پڑھنا الحمدللہ تمنا و سکانا، اس میں یہی رمز ہے. یہ کس ذات سے نکلے ہیں؟ یہ شعائیں ہیں اس ذات سے نکلی ہے. ان شعاؤں میں سے اگر ایک شعا میں داخل ہو گئی تو تمہارا میرا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. اور درود پاک کے اندر بھی یہی چیز اللہ نے رکھی ہے. اس لیے درود پاک کا بھی اتنا وزن ہے، وہ کیوں؟ اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.